کام نے اقامت کہی، 7ویں دن 2 مینڈے ذبح فرما کر کے آپ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم اپنے نانا رسول اللہ سے سیکھے اور اپنے بابا علی مرتضیٰ سے علم کے عالم کیا ہوگا، لیکن ایک کتاب میرے پاس ہے جو خود امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام نے لکھا تھا، وہ میرے پاس موجود ہے، جب چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، امام علی مقام کی لکھی۔ میں آپ کو بتاؤں پھر یہ شہزادے بڑے ہوئے اور بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ میں حضور کی گود میں رہے اور اپنے بابا کی گود میں رہے، ہر طرح کے علم آپ نے سیکھے، فن سپاہ گری سیکھی، میدان جنگ میں لڑنے کے طریقے سیکھے اور زہد و عبادت کا یہ عالم رہا کہ آپ نے مدینہ سے پیدل چل کر کے 25 حج ادا فرمائے، 1 2 نہیں 25 مرتبہ آپ نے حج کیا ہے، مدینہ سے پیدل تشریف لے گئے مکہ حج کرنے کے لیے، اور 24 گھنٹے میں آپ کم سے کم 1000 رکعت نفل ادا کرتے تھے، اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اللہ اتنے فضائل اتنے مناقب ہیں کہ آپ بس یہ آپ سمجھ لیں کہ جب حضور نے کہہ دیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، وہ ذات والا صفات مدینے میں رہی اور تقریباً 55 سال تک آپ مدینے میں رہے، صحابہ کے ساتھ میں رہے، بڑے بڑے اکابرین صحابہ آپ سے آتے، استفاضہ کرتے، علمی مسائل پوچھتے، مجلسیں لگتی امام علی مقام پہ، اور اتنے حسین و جمیل اتنے خوبصورت تھے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب بھی کبھی آپ اندھیرے میں بیٹھتے تو آپ کے چہرے انور سے وہ اندھیرا غائب ہو جاتا، وہ حسین ابن علی جن کے ہم دیوانے ہیں، جن کے ہم شہدائی ہیں، اور اللہ نے ان کے نام میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر آپ ان کا صرف نام لے لیں تو دلوں میں جان پیدا ہو جاتی ہے، وہ حسین ابن علی جن کا ذکر ہم سننے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر ہوا یوں کہ جب سن 60 ہجری میں یزید تخت حکومت پر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے ساتھ ساتھ میں سب سے پہلے جو چیز اس کے ذہن میں آئی کہ حسین ابن علی سے بیعت لے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر حسین ابن علی میری بیعت نہیں کریں گے، پوری کائنات اگر میری بیعت کر لے تب بھی میں معتبر نہیں ہوں گا جب تک کہ حسین ابن علی اپنی مہر نہیں۔ اور پھر اس نے ایک خط لکھا حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کو کہ عام طور سے پورے مدینہ والوں سے میری بیعت لو، اور خاص طور سے حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور دیگر بڑے بڑے اکابرین جو ہیں ان سے بیعت فوری لیں، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کے سر کاٹ کر کے مدینہ بھیج دو، سخت آدیش انہیں جاری کر دیا۔ حاکم مدینہ نے امام علی مقام کو بلوایا، وہ گھبرا گیا کہ ایسا کام مجھ سے چاہتا ہے یزید۔ اس نے مشورے کے لیے مروان کو بلوایا، مروان نے کہا کہ حسین ابن علی کو بلاؤ دارالحکومت میں، اگر بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر انکار کر دیں ان کی گردن کاٹ دیں۔ تو تب بھی میں فاطمہ کے لال پر خراش نہیں ڈالتا۔ یہ تمام روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں، جلدی سے سفر اپنا تمام کروں کہ امام علی مقام امام حسین پر جب دباؤ بہت زیادہ ہو گیا مدینے میں، آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے لوگ مدینے میں قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے، آپ نے مدینہ چھوڑا، اور مدینہ چھوڑنا اتنا آسان چھوڑے، نانا رسول اللہ کے روضے پر تشریف لے گئے شام کے وقت۔ مورخ لکھتا ہے مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے۔ روضہ رسول خدا میں داخل ہوئے، عرض کرنے لگے نانا جان آپ اپنی مزار اقدس میں ہیں، یہ آپ کا وہی تو حسین ہے جسے آپ اپنے کندھوں پر بٹھائے، جس کے ہاتھوں میں اپنی زلف مومبری آپ پکڑایا کرتے تھے، یہ وہی تو حسین ہے جس کو آپ اپنے سینے پر چلایا کرتے، یہ وہی حسین ہے جس کے لیے آپ منبر سے نیچے اتر آیا کرتے تھے، گود میں لے کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ نانا جان آج آپ کی امت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں آپ کا روضہ چھوڑ بیٹھوں۔ امام علی مقام رونے لگے اور کہنے لگے نانا جان اپنی قبر مبارک کھول دیجیے اور مجھ کو اندر لے لیجیے، اب میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا۔ یہ کہتے کہتے آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ نے دیکھا کہ حضور سرور عالم شہنشاہ مکہ اور مدینہ قائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اللہ کی فوج کے ساتھ تشریف لائے اور حسین ابن علی کو اپنے سینے سے اور فرمایا بارگاہ کبریا میں عرض کہ اللہم عاقل حسین صبر و اجرا، اے پروردگار میرے حسین کو صبر دے اور اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ کہا گھبراؤ نہیں شہزادے، میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا اور ان قریب بہت جلد تم مجھ سے ملاقات کروں گا۔ وہاں سے آپ نکلے ہمت بندی، سیدھے بقیع الغرقد تشریف لے گئے جنت البقیع میں اپنی والدہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کی مزار اقدس پر، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی مزار اقدس پر، دیگر تمام مدفونین جنت البقیع کو آپ نے سلام پڑھ دیا اور لوٹ آئے اور پھر رات گزر گئی۔ صبح کے وقت تاریخ تھی 4 شعبان المعظم سن 60 ہجری مطابق سن 680 عیسوی میں۔ اصح ترین روایت سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سر الشہادتین میں رقم دراز ہیں، 88 لوگوں پر مشتمل قافلہ یہ حق کے علم کو بلند کرنے کے لیے مدینے سے نکل پڑا اور جانب مکہ چلا گیا۔ اور پھر مکہ پہنچ گئے آپ تو مکے میں قیام رہا 4-5 ماہ تک، اور یہ بات اہل عراق کو معلوم ہو گئی تھی کہ حسین ابن علی نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ سوال بیعت فاسق تو ہو گیا مردہ، سوال بیعت فاسق تو ہو گیا مردہ، مگر جو تم نے دیا تھا جواب زندہ باد، بڑھایا گردن حق پر جو ہاتھ قاتل نے تو اس لہو نے کہا انقلاب زندہ باد، حسین جان علی کو تراب زندہ باد۔ اور پھر آپ اہل عراق نے خطوط بھیجے، صحیح ترین روایت ہے کہ 150 سے زیادہ خطوط آپ کے پاس ہے۔ امام علی مقام 2 رات پر پہنچ گئے، یہ جانتے تھے کہ کوفہ کے لوگ بدہضمی کریں گے، لیکن شریعت مصطفیٰ پیش نظر تھی۔ انہوں نے اپنے خطوط میں لکھا تھا کہ اگر آپ کوفہ تشریف نہیں لائے ہم مجبور ہو جائیں گے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے پر، اس کی ساری ذمہ داری آپ پر ہوگی محشر کے دن۔ امام علی مقام کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کہتے تھے حضور نہ جائیں، آپ آخری یادگار ہیں محمد رسول اللہ کی، پوری کائنات میں آپ کے سوا کوئی شہزادہ رسول خدا کا اب دنیا میں زندہ موجود نہیں ہے، اگر آپ چلے جائیں گے خدا نہ خواستہ اہل عراق بدعہدی کر بیٹھے تو دنیا سے رسول اللہ کا شہزادہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ تشریف لے جانے کے لیے عزم بالجزم کر چکے تھے، لیکن بڑے بڑے صحابہ کی بھی باتیں آپ کو ماننی تھی۔ اس کا طریقہ یہ آپ نے نکالا کہ اپنے چچا زاد بھائی دلیل راہ جلیل شعائے نور حسین و خلیل سیدنا و سندنا حضرت مسلم ابن عقیل کو پہلے کوفہ بھیج دیا کہ جب وہ حالات کا جائزہ لے کر کے ہم کو لکھیں گے تب تو ہم چلے جائیں گے۔ تو وہ گئے، حالات وہاں سازگار تھے۔ صحیح ترین روایت ہے کہ 40,000 لوگوں نے امام حسین کے نام پر مر مٹنے کی بیعت اللہ اور رسول کو شاہد بنا کر کے گواہ بنا کر کے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ امام مسلم خوش ہو گئے، چٹھی وہاں سے لکھ دیا کہ آپ تشریف لے آئے کوفہ۔ چٹھی ادھر سے کوفے سے مکے کے لیے روانہ ہوئی، جو یزید کے حامی کوفے میں تھے انہوں نے یزید کو چٹھی لکھ دیا کہ اب تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ گیا۔ اس نے فوری طور سے یہ کام کیا کہ جو گورنر تھے کوفہ کے صحابی رسول حضرت سیدنا سیدنا نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ عنہ القدیر ان کو معزول کر دیا، ان کو ہٹا دیا اور بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کی تقرری وہاں کوفے میں کر دیا۔ تو کوفہ پہنچ گیا اور اس نے بڑے بڑے کوفہ کے اکابرین کو گھیرے میں لے لیا، قید کر دیا اور ان کو ڈرا دھمکا کر کے ان کو امام مسلم کے بیعت سے الگ کر دیا۔ حالات ناسازگار ہو گئے، حتیٰ کی نوبت یہاں آئی کہ مغرب کا جب وقت تھا 500 لوگوں نے جامع مسجد کوفہ میں امام مسلم کے پیچھے نیت باندھی۔ 3 رکعت میں کتنا وقت لگتا آپ جانتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ جب سلام آپ نے پھیرا تو آپ مسجد کے مصلی پر تنے تنہا باقی رہے، 500 لوگ پیچھے سے غائب ہوئے، بھاگ گئے، نماز توڑ کر کے بھاگ گئے، تنے تنہا رہے۔ اور پھر وقت ایسا آیا کہ بقرہ عید کی 3 تاریخ تھی، کوفیوں نے امام مسلم کو گرفتار کرنا چاہا، آپ نے یہ شان کے خلاف سمجھا، تلوار کو میان سے باہر نکالا اور سینکڑوں یزیدیوں کو تنے تنہا دلیل راہ جلیل شعائے نور حسین و خلیل سیدنا و سندنا حضرت امام مسلم ابن عقیل نے، بقرہ عید کی 3 تاریخ تھی، منگل کا دن تھا، سن 60 ہجری مطابق سن 680 عیسوی میں آپ نے مولا کائنات مولا علی کی یاد کوفہ کے ریگستان میں تازہ کر دیا اور یہ بتا دیا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہے۔ لیکن بہت دیر تک آپ مقابلہ تنہا نہیں کر سکے، دشمنوں نے دھوکہ دیا، آپ کو گرفتار کیا گیا اور دارالعمارت کی 3ری منزل پر لے جایا گیا اور اس 3ری منزل سے بقرہ عید کی 3 تاریخ تھی جس وقت امام حسین
जद्दिही अलैहिस्सलाम काबा से निकल रहे थे, आखिरी तवाफ कर रहे थे और जन्नतुल माला तशरीफ ले गए थे। अपनी नानी जान उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना व सयदना खदीजतुल कुबरा की मदार अक़दस पर फातिहा पढ़ रहे थे और मक्का को अलविदा कह रहे थे, आखिरी सलाम पढ़ रहे थे। ठीक उसी वक्त दारुल इमारत की तीसरी मंजिल से कूफा शहर में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हुक्म से दलील रहे जलील शुआए नूर हुसैन और खलील सैयदना व सयदना इमाम मुस्लिम इब्न अकील को नीचे फेंक दिया गया। आप जमीन पर आ गए, आपका सरे अनवर पाश हो गया। रूहे मुस्लिम बारगाह मौला की तरफ प्रवास कर रही थी। बारगाह किबरिया से आवाज आ रही थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ रूहे मुस्लिम लौट आ अपने रब की तरफ, इस हाल में कि तू अपने रब से राजी है, तेरा रब तुझसे राजी है, दाखिल हो जा उसके बंदों में और उसकी जन्नत में चली जा। और फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा